أمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عادلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين ممكن آپ تک بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المعصومین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھتے بلند آج کے اس جشن تہنیت آج کے صدر شکر اور اس پر حاضر دریوزہ گرانے تحریز قصر تفہیم اور ان کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو تسلسل کوثر کی حیثیت سے پردہ غیب میں موجود کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات پر مطلق العنان اقتدار قائم کر کے بتائے کہ اختیار فاطمہ کیا ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور جو پردہ غیب میں کوثر کے تسلسل کی حیثیت سے وہ اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات پر اقتدار فاطمیہ کا اعلان کرے آپ تمام حضرات کو عید مصطفیٰ مبارک کیونکہ یہ سرکار دو عالم کو بیٹی کا نزول نہیں، بیٹی کی آمد نہیں، اولاد کی آمد نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے سرکار دو عالم کو ہمیشہ زندہ رہنے کی یقین دہانی
تلاوت کی، یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ، بلکہ میں جب بھی جیلوں میں پڑھتا ہوں تو مجھے اکثر دوسرے شہروں کے لوگ، دوسرے میزبان، دوسرے بانیان کہتے ہیں کہ وہ انداز اور ہے، یہ انداز اور ہے، یہاں انداز بھی بدل جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کی سورت کہہ دیا، آپ تھوڑا پیچھے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قرآن کی سورت ہے، بلکہ میں بچوں کے لیے لفظ بدل دیتا ہوں، سورہ مبارکہ کی یہ 3 آیات پورے قرآن کا چہرہ ہے۔ خالو خط قرآن کے واضح نہ ہوتے اگر یہ سورہ مبارکہ نہ ہو۔ وہ اس لیے کہ جس زمانے میں میرے مولا تشریف لائیں، حسنین کے نانا سرور کونین، وہ زمانہ ایسا تھا جس زمانے میں بڑے بڑے قادر الکلام لوگ موجود، جنہیں اپنے کلام پہ بڑا ناز، تکبر تھا، فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے، اور جو سالانہ حج پہ آتے تھے، حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، جناب ابراہیم کے زمانے سے پہلے، بلکہ جناب ابراہیم نے حج کا باقاعدہ آغاز کیا، بس طواف کے چکر مکمل ہیں، متعین نہیں تھے کہ طواف کے کتنے چکر، لوگ کعبہ کے گرد دوڑتے رہتے تھے، تھک جاتے تھے تو کہتے تھے طواف ہو گئے۔ تو یہ طواف کے 7 چکر سرکار عبدالمطلب شہن حرم میں کٹے تھے، اور یہ بھی سرکار دو عالم امیر المومنین پاک محبوبہ حسنین کریمین کے گھر کی سعادت ہے کہ گھر مکہ میں ہو یا مدینہ میں، دروازہ اللہ کے گھر کھلتا ہے۔ مکہ میں ہو تو بھی اللہ کے گھر، مدینہ میں ہو تو بھی اللہ کے ہی گھر۔ سرکار عبدالمطلب مکہ میں شہن حرم میں اپنے گھر کے کھلنے والے دروازے میں کھڑے ہوتے، لوگوں کو کعبہ کے گرد بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک سرکار آئے اور آ کے حتیم پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یہ آوارہ گردی نہ کرو، 7 چکروں پہ طواف مکمل، 7 چکروں پہ طواف مکمل۔ اس گھر میں آنے والے جتنے رجل ہیں وہ اچانک نہیں آ گئے، ان کی پہلے تیاری، 7 چکروں پہ طواف مکمل ہو گیا، اور آج تک دنیا نے غور نہیں کیا کہ یہ 7 ہے کہ اسے 7 ہی چکر نہیں ہیں، 8 ہو جاتے، 9 ہو جاتے، 6 رہ جاتے، لیکن 7 چکر، صفا و مروہ 7، بی بی حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تو 7ویں چکر پہ پانی نکلا، 8ویں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 7 کا پانی پہ قبضہ ہے، ذات تو مل گئی، 7 کا پانی پر قبضہ ہے۔ بچوں کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا، 7 عدد ہے فرات کے فاتح عباس کا، وہ زمانہ ایسا تھا، میں اس پہ بات کر، حج ہوتا تھا، حج پہ لوگ آتے تھے اپنا کلام، اور پھر کلام جس کا سب سے اچھا ہوتا اس کا کلام دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور وہ اگلے حج تک لٹکا۔
جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس کا ایک پس منظر، لوگ کہتے تھے کہ مصطفیٰ کہ یہ فصیح و بلیغ کہنا ہے، گھر میں باتیں کرتے ہیں پھر اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں اور پھر پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو پھر مالک نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو یہ اس کے مثل کی ایک صورت، وہ تھی سورہ کوثر، اسے دیوار کعبہ پہ لٹکا۔ میں ذرا دھیرے دھیرے پڑھوں گا تو پھر دور تک جائے۔ دیوار کعبہ پہ لٹکا دیا گیا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر تھا شاہ صاحب، وہ سارا سال نہیں بولتا، حج کے موقع پہ کلام پڑھتا تو اس کا خیال تھا کہ زیادہ بولنے سے بلاغت میں کمی ہے، پر ایسا ہوتا ہے جو بندے بہت زیادہ بولتے ہیں ان کی بات میں اثر نہیں ہے، یہ تو بولتے ہیں چھوڑو، وہ سارا سال نہیں بولتا۔ جب سورہ کوثر کو لٹکایا گیا تو چونکہ لوگ اپنے کلام کی اصلاح کے لیے شاہ صاحب کے پاس جاتے تو انہوں نے سورہ کوثر کو لکھا اور لے گئے شاہ صاحب کے پاس اور کہنے لگے یہ کلام ابو طالب کے گھرانے سے آیا ہے، ذرا اسے دیکھ لو، اس میں کوئی نقص، کوئی اس میں خامی، تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ وہ بولتا نہیں، اس نے بغور کئی بار پڑھا اور پڑھنے کے بعد بولنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا ما ھذا من کلام بشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اس میں کیا تھا جو سورہ کوثر کو ہی آمیزہ کی؟ حالانکہ آپ سورہ رحمان پڑھیں، اس میں کیسی شاعری، کیسی قافیہ بندی ہے۔ اب بندے کہیں گے کہ قرآن میں شاعری کہاں سے آئی؟ تو قرآن میں شاعروں کے متعلق بات ہوئی۔ سورہ شعراء پڑھیں، سورہ ایک ہے سورہ شورى، ایک ہے سورہ شعراء۔ اس میں ہے کہ الشعراء یتبعہم الغاوون، یہ جو شعراء ہیں یہ گمراہی کی پیروی کرتے، لیکن الا من ظلم، لیکن جب ظلم ہو جائے اور جو اس کے بعد لکھے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کربلا کے لیے لکھے وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، باقی شاعر اللہ کو پسند نہیں۔ اور یہ جو پورا قرآن ہے یہ مصطفیٰ کی نصرت میں ہے، تو اس میں ذرا قافیہ بندی دیکھ لیں، سورہ رحمان لٹکا دیتے اور بھی صورتیں ہیں، لیکن سورت وہ لٹکائی جس میں اس کا ذکر تھا جس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سورت میں کیا ہے، اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 3 آیات پر مشتمل۔ چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر۔ یہ کبریا تکبر سے کہہ رہا ہے، بولنا پڑے گا جشن کی طرف سے۔ کبریا تکبر سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور پھر فرمایا فصلی لربک، اب اپنے رب کے لیے صلات پڑھو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ سے۔ وہ جس سے پہلے کہتا تھا نا ذرا کم کم پڑھا کرو، قم اللیل، رات کا کچھ حصہ پڑھ لیا کرو، کچھ حصہ آرام کر لیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں برم ہے۔ پہلے کہتا تھا کم پڑھا کرو، کہہ رہا پڑھا کرو۔ تو یہ جو نماز کا حکم ہے، یہ کیا حکم؟ یہ حکم عمومی نہیں،
سر جھکا کے نہیں سنتے، اٹھا کے سنتے۔ پوری امت کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ یہاں ہے فصلی، فا کے ساتھ صلی، فوراً صلاۃ، فوراً صلاۃ، صلاۃ کے بعد صلاۃ۔ یہ صلاۃ عمومی نہیں، یہ صلاۃ خصوصی۔ صلاۃ عمومی مصطفیٰ مسجد میں پڑھاتے تھے، بیدار ہو تو میں فکر کروں، صلاۃ عمومی مصطفیٰ مسجد میں پڑھاتے تھے۔ تو جیسے مانو یہ فکر یاد رکھنا، اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ مسجد میں عمومی نماز پڑھا کے پھر اللہ کے حکم پر کسی کے دروازے پہ خصوصی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں عمومی نماز پھر کسی کے دروازے پہ خصوصی نماز، فصلی لربک، اور وہ اپنے رب کے یہاں جو صلاۃ پڑھتے تھے نا، وہ آگے سجدہ کے دروازے پہ، وہ رب کے لیے وانحر اور قربانی بھی۔ ایک اعلان ہے وہ تکبر سے، ایک حکم ہے، ایک بات ہے۔ بات ذہنوں پہ پہنچ کری، ایک صورت میں ایک اعلان، ایک حکم، ایک بات۔ اعلان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، حکم یہ ہے کہ صلاۃ پڑھو۔ اللہ نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ نے حکم پورا کر دیا۔ اب اللہ کا ایک وعدہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ابتر ہے نا، یہ جا کے ملتا ہے کوثر سے۔ کوثر ہے نام جناب سیدہ کا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دشمن بطول ہے اس کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اولاد نہیں ہو سکتی۔ توجہ فرمائیے، اچھا میں فکرہ شرائی صاحب میں کہنا چاہتا، وہ جشن کے اعتبار اسے جشن کا فکرہ سمجھ کے قبول کر، گھوڑوں کے شجرے مل جائیں، بطول کے دشمن کا نہیں ملے گا۔ ایک اعلان، ایک حکم، ایک بات۔ اعلان بھی اللہ نے کر کے پورا کر دیا، حکم بھی پورا ہو گیا، وعدہ بھی پورا۔ اور اس میں کیا ہے؟ کوثر۔ بندے کہتے ہیں یہ حوض کوثر کی، تو جو مان لیتا ہوں کہ وہ جو جنت میں حوض ہے وہ کوثر، لیکن وہ کسی کے نام پہ، ہاں وہ کسی کے نام پر ہے، شہروں کے نام، چیزوں کے نام، محلوں کے نام، ناموں پر۔ آپ جہلم کی کوئی تاریخ پڑھ لیں تو اس کا نام بھی کسی کے نام پہ، توجہ پڑھائیں گے تو بات پہنچ جائے گی۔ لاہور کی تاریخ پڑھ لیں تو نام کسی کے نام پر، اسی طرح حوض کوثر کا نام بھی کسی کے نام، چونکہ اللہ نے کوثر عطا کرنا،
تو وہ جو پانی ہے جنت میں حوض میں وہ کوثر کے نام کا، اور جو کوثر کا دشمن ہے وہ کوثر سے پانی نہیں پیتے۔ جو کوثر کا دشمن ہے وہ کوثر سے پانی نہیں پیے۔ اچھا یہ جو نام ہے اسم، اور صرف اسم نہیں ہے، یہ اسم اعظم توجہ کرو، اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو اللہ نے بھی پکارا۔ آپ حیران ہوں گے، میں نے ابھی ایک لفظ سنا ہے حیرانگی، تو حیرانگی نہیں ہوتی، حیرانی، جیسے ہم بول دیتے ہیں روانگی، میں روانگی میں کہتا ہوں روانی۔ آپ کا حیران ہونا بجائے آل محمد کے فضائل میں حیران ہونا مومن کی نشانی۔ ایک اسم اعظم اللہ نے بھی پکارا ہے، اور بتاؤں کب پکارا؟ جب چادر کے نیچے 5 جماعتیں، چادر کے نیچے 5 جماعت، تو ان میں کون تھا جو اسم اعظم نے کیا؟ کیمپ والے میرے بھائی ذرا سامنے تھا، جو چادر کے نیچے 5 تھے ان میں کون اسم اعظم نہیں؟ محمد اسم اعظم، علی اسم اعظم، حسن اسم اعظم، حسین اسم اعظم، لیکن اللہ نے کوئی اسم نہیں پکارا۔ فرمایا ہم فاطمہ تو پھر مجھے یہ فکرہ کہنے کی اجازت دو، جو اسماء اعظم کا اسم اعظم ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اسماء اعظم کا اسم اعظم میرے رسول مصطفیٰ، ایسا ہے جیسن شاید صاحب میں نے پورا پڑھ کے، اور جتنا آپ تھوڑا بولیں گے اتنا لنگر کو تیل۔ میرے رسول مصطفیٰ ہیں کہ نہیں؟ بولو ہے نا مصطفیٰ؟ یہ مصطفیٰ کسے کہ کیا معنی ہے مصطفیٰ؟ جب نام محمد ہے، احمد، تو مصطفیٰ کسے جسے چنا جائے، جس کو چن لی۔ جیسے پڑھنا میرے واسطے بھی اوکھا ہو گیا، لنگر ہوتا میں نے کہا جسے چنا جاتا۔ اللہ نے صرف میرے رسول کو مصطفیٰ نہیں کہا۔ یہ سمجھ لیں کہ میں مقالہ پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ، یہ بڑا خوبصورت مجمع ہے، ایسا ہی مجمع ہونے چاہیے۔ اللہ نے صرف میرے رسول کو مصطفیٰ نہیں کہا، ایک اور مقام پر بھی کسی مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے۔ اور وہ کس کا اوپر؟ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ کی، یہ جو کی ہے یہ مؤنث کا، ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرک کی واصطفیٰ کی علی النساء العالمین، اللہ نے آپ کو چن لی۔ یہ کتاب کس سے؟ جناب مریم سے۔ اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ ہونے کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں۔ بیدار ہو تو میں کچھ کہہ گیا وہاں
مسلمان جو ہوتے ہیں وہ محنت پہ مجبور ہیں، بار بار پڑھنا اور ایک ہی موضوع کرنا، اس میں کچھ نہ کچھ تو پھر مانگنا پڑتا ہے نا، محنت تو نہیں ہوتی، کچھ مانگنا اور پھر جو مل جائے تو پیش کرنا پڑتا۔ اللہ نے جناب مریم کو، بی بی مریم کو مصطفیٰ کہا، ان اللہ اصطفیٰ۔ یہاں میں روک لوں گا، میں نے پہلے کہا یوں سمجھ لیں کہ میں مقالہ پڑھ رہا ہوں، خطابت۔ یہ کیا ہے؟ بی بی مریم بھی مصطفیٰ، عیسیٰ کی ماں بھی مصطفیٰ، اور رسولوں کا رسول بھی مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ چلو قرآن سے قرآن بتائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم بھی مصطفیٰ؟ پوچھو نا ذرا مفسرین سے، محدثین سے کہ مریم افضل ہے یہ میرا رسول، جواب ملے گا رسول افضل ہے، پھر دونوں مصطفیٰ کیوں؟ آؤ اس مسئلے کو حل۔ سورہ دہر سے میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہاں سے سورہ دہر شروع ہوتی۔ حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں سمیع و بصیر بنایا۔ سنیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، تو آپ سمیع و بصیر ہیں، اللہ سمیع و بصیر ہے؟ بولو، یہ شرک نہیں ہوتا؟ آپ بھی سمیع و بصیر، اللہ بھی سمیع و بصیر۔ تو میں نے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ سمیع و بصیر بنانے میں سمیع ہے، ہم بننے میں سمیع ہیں، وہ بنانے میں بصیر ہے، ہم بننے میں بصیر ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئے کہ مریم مصطفیٰ بننے میں مصطفیٰ ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ مریم میں اور زہرا میں فرق کیا ہے۔ مریم بننے میں مصطفیٰ ہے، محمد بنانے میں مصطفیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ بنانے والا مصطفیٰ نہیں، اور آسان کر دوں، مریم کو مصطفیٰ بنانے والا مصطفیٰ جس کے دروازے پہ رک جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور اگر میں ناموں پہ شروع ہوں، تم بچ گئے ہو جو نام فاطمہ۔ توجہ، جاگنا، بچ گئے ہو جو ان کا نام فاطمہ۔ اللہ چاہتا تو نام بتاتے، اللہ نے نام بتا دیا کہ امید قائم رہے۔ اللہ نے نام بتا دیا کہ امید قائم رہے۔ یہ فاطمہ کیا ہے؟ فتم سے، فتم الگ کر، جدا کرنے والا، کس سے؟ اپنے نوکروں کو جہنم کی آگ سے الگ کرنے والا۔ رکھنا پتا کیسے الگ کرنے والی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، ادھر بطول تخت پہ بیٹھ کے فرشتوں کو آواز دے گی، چھوڑ دو انہیں، یہ میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں ہے، الگ کر دو انہیں۔ سے پہلے شاہ صاحب
صاحب نے پڑھا اور انہوں نے دوہانے گفتگو کہا کہ میں بیوی کی شان کیسے پڑھوں، تو ایک فقرہ میں چونکہ حکم ہے فضیلت پڑھنے کا تو فضیلت ہی پڑھیں گے نا، جشن ہے تو فضیلت کا ایک فقرہ پڑھنا چاہیے۔ بندے کہتے ہیں اس دن لوگ ماؤں کے نام سے اٹھائیں، میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مجھے کہیں دکھا دے کہ اس دن کوئی ماں اپنے بچے ساتھ لے کے آئے گی۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو دکھائے کہ کوئی ماں اپنے بچے ساتھ لے کے آئے گی۔ نہ، صرف ایک ماں ہے جو قیامت کے دن 11 بیٹوں کے ساتھ آئے گی۔ اس دن شوہر زوجہ کو نہیں پہچانا، اس دن شوہر زوجہ کو نہیں پہچانا۔ توجہ یاد ہے اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانا، اس دن ماں بچوں کو نہیں پہچانا، اس دن باپ اولاد کو نہیں پہچانا۔ لیکن رسول نے فیصلہ کیا، رسول نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن جو شوہر اور زوجہ اپنے عقد کے ساتھ حشر کے میدان میں اتریں گے انہیں فاطمہ اور علی کہتے ہیں۔ میں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا ہوں آپ سے، پیارے حسین جاگنا، میں ایک فکر کہنا چاہتا ہوں، اس فکرے کو یاد رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کا عقد قیامت کے دن بھی قائم رہے گا ان کا ذکر سن کے جس کا نکاح ٹوٹتا ہے ان میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا آپ یہ سلام بہت شکریہ۔ میں نے پہلے کبھی نہیں پڑھی، آج پڑھ رہا ہوں اور اس کی ریکارڈنگ مجھے دینا۔ مریم کی ماں نے منت مانی اللہ بیٹا دے، چاہتی بیٹا ملی بیٹی، یعنی دل میں حسرت بیٹے کی تھی لیکن ملی بیٹی، اس کا مطلب خواہش تو بیٹے کی تھی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو 3 بیٹے، قاسم، ابو القاسم کو نیت ہے میرے مولا حسین، قاسم، عبداللہ، طاہر، 3 بیٹے دیے۔ مصطفیٰ کی مرضی کے بغیر تو اللہ واپس نہیں لے سکتا۔ مصطفیٰ کی مرضی دیے اللہ نے اپنی مرضی سے، رسول نے بیٹے مانگے نہیں، ورنہ یہاں بیٹوں کی فیکٹری ہے، 5 بیویاں لے کر راحت جیسے آتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں کچھ کہتی ہوں آپ سے، جہاں سے ساتھ ملتے ہیں
رسول کو اللہ نے اپنی مرضی سے 3 دی. توجہ فرمائیے. وہ بیٹے کس کے تھے؟ میرے رسول کے تھے. میں چیلنج کر رہا ہوں سارے علماء کو. 14 معصوم 14 معصوم 14 معصوم. یہ 3 رسول کے بیٹے تینوں معصوم ہیں. انہیں شامل کرو. 14 کی رکھ لگا رکھی. بیٹے مصطفیٰ کیوں اور معصوم نہ ہو. اور یہ کلنا محمد میں بھی آتے ہیں. ایسا میں بگڑا گیا. یہ کلنا محمد میں بھی تینوں بیٹے آتے ہیں. قاسم بھی، عبداللہ بھی، طاہر بھی، تینوں بیٹے کلنا محمد میں آتے ہیں. اس کا مطلب بڑا بیٹا بھی محمد، اس سے چھوٹا بھی محمد، اس سے چھوٹا بھی محمد. لیکن دل میں حسرت کوئی اور تھی. پھر مصطفیٰ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنی مرضی سے دیے. مصطفیٰ نے کہا یہ تینوں لے لے، مجھے میری مرضی کی بیٹی دے دے. مجھے میری مرضی کی ایک بیٹی. وہ بیٹے دیے اور بیٹی دے لی. اور پھر جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور جب بتایا جائے تو بندے کیا کہتے؟ چلو ٹھیک ہے، اللہ کی دین. تو یہی کہتے ہیں نا. بلکہ لوگ تسلی دیتے ہیں. گھبرانا رحمت ہے، جو اس کی مرضی. توجہ. لیکن یہاں معاملہ اور ہے. توجہ. اللہ نے فرمایا فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پہ تو راضی. ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پر تو راضی ہے. اس کا مطلب مصطفیٰ کس پہ راضی ہے؟ بیٹی ملے. بیٹی ملے. توجہ فرمائیے. نیاز حسین جانیے گا. بیٹی ملے. مصطفیٰ اس پہ راضی ہے. فَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم تمہیں وہ عطا کریں گے جس پر تو راضی ہے. اور فرمائیے بیٹی آئی ہے تو بیٹی آنے پر اللہ نے کہا ہے نماز پڑھ. بندے نفل مانتے ہیں، بیٹا ملے تو نفل پڑھو. مصطفیٰ نے مانے نہیں. اللہ نے کہا پڑھ. بندے کہتے ہیں وہ بڑے عجیب 2 مصرے لوگوں نے پڑھے. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. سوچ کے لکھا کرو، عقل کرو. اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. میں ان سے کہتا ہوں سجدہ اول سے پہلے پردہ مسجود تھی. کون کہتا ہے کہ سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ؟ سردوں کا صلہ ہے فاطمہ. مصطفیٰ راضی ہو. اور شہزادی کے آنے کے بعد جب اللہ نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا، تو پھر مصطفیٰ نے اولاد مانگی. بے توجہ. پھر بیویاں آئیں. کسی بیوی کے گھر اولاد نہیں. کیوں؟ خدیجہ کی بیٹی آئی. اللہ نے مدت سے شہزادی کو اپنے حجابوں میں اور خود اس کے حجابوں میں مدت سے اپنے حجابوں میں چھپا کے رکھا کہ اسے زمین پر اتارنا ہے. جب تک محمد نہیں آئے قرآن نہیں اترا. جب تک خدیجہ نہیں آئی فاطمہ نہیں اترا. اترنے کے لیے قلب محمد کی ضرورت ہے، ویسے فاطمہ کے آنے کے لیے آغوش خدیجہ چاہیے.
वस्तफा के, आज आवाज ठीक ही ना, वतहरक, हमने आपको चुना है और पाक रखा है, वस्तफा के और चुना है, अलन निसाइल आलमी, आलमीन की निसा पर। लोगों ने कहा जो आलमीन की निसा पर चुनी जाए वो मरियम है, जो मरियम पर चुनी जाए वो फातिमा। मैं नहीं मानता, फैसला आ गया कि आलमीन की निसा पे मरियम चुनी। समझो, जितनी निसा है ना आलमीन, जितनी निसा उन पे मरियम चुनी। अब जो जो निसा है वो मातहत मरियम। किसी को अच्छा लगता है तो सुन ले, नहीं अच्छा लगता तो वो अपने कान बंद कर। फैसला कुरान का, मैं बदल नहीं सकता। समझो कर, आलमीन की निसा पर चुनी हुई निसा है निसा, और चुनी हुई है निसा। और वो जो चुनी हुई निसा थी ना, उस पर एतराज हो। यहूदियों ने कह दिया बेटे के आने पर, ना तेरी मां ऐसी थी ना तेरा बाप ऐसा। एतराज यहूदियों का, चुनी हुई निसा थी। मैं एक एक चेहरे को देख के फिक्रा करूंगा, जाया न करना। मैं अभी तो आपके कंधे नहीं हिलाना चाहता, अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन मैदान देखे कबूलियत के लम्हे हैं, मालिक सबको शिवाए कामिला। तो फरमाइएगा, थी निसा आलमीन की निसा पर चुनी। और फिर जब एतराज हुआ ईसा के आने पर तो गवाही की जरूरत पड़ गई। अब आलमीन की निसा पर चुनी हुई निसा को एक रजुल की गवाही की जरूरत थी। जरूरत थी। निसा कहते हैं मस्तूर को, खातून को, रजुल कहते हैं मर्द को। ईसा रजुल, मरियम निसा। तवज्जो, ईसा के बारे में आयत नहीं कि आप आलमीन के मर्दों पे चुने हुए। मरियम के बारे में आयत है कि आप आलमीन की निसा पे चुनी हुई। आलमीन की निसा पर चुनी हुई निसा को मर्द की गवाही की जरूरत पड़ी। मर्द ने गवाही दी तो निसा बच गए। क्या जाएगा? मर्द ने गवाही दी तो निसा बच गई। फिक्र आखिरी है, जिसका दिल चाहे वो समेट ले, जिसका दिल चाहे वो इसे अपने कान बंद करके फिक्रे को जाने दे, लेकिन ये कीमती फिक्रा इंतजार न करना। आलमीन की निसा पर चुनी हुई निसा को मर्द की गवाही ने बचा लिया। ईसा मर्द था, फिर ईसा की मर्दानगी के ऊपर भी एक मर्द है। वो ऐसा मर्द है जो यूं करे तो ईसा जैसा मर्द बने। जो पसीना छाटिए तो ईसा जैसा मर्द बने। वो मर्द कौन है? वो मर्द है मेरा मुस्तफा, वो मर्द है मेरा रसूल। फिर मेरा रसूल का एक आइडियल मर्द है जिसके बारे में मेरा रसूल कहता है कल आलम उसे दूंगा। मुस्तफा सबसे बड़े मर्द, अली से बड़ा मर्द कौन है? हसन से बड़ा मर्द कौन है जिनका आज दस्तरखान है? हुसैन से बड़ा मर्द कौन है? ये चार मर्द आलमीन पर चुने हुए चादर के नीचे थे और इन चार मर्दों को गवाही की जरूरत थी। पूछ रहे थे फरिश्ते, तो फिर अल्लाह ने कहा हम फातिमा।
پر چنی جائے وہ ہے مریم، اور جو عالمین کے چنے ہوئے مردوں پر چنی جائے وہ ہے میری مخدومہ، وہ ہے مادر حسنین، وہ ہے محدثہ، وہ ہے طاہرہ، وہ ہے زکیہ، وہ ہے طاہرہ، وہ میری مخدومہ ہے۔ تعارف کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ ہی ان کے باپ، و ابوہا و بالوہا۔ توجہ، آخری فکرہ اور 4 مصرے اور سلام، زحمت تمام۔ توجہ فرمائیے، میں ابھی اندر بیٹھا، بابا جی سے میری پہلے ملاقات، شرازی صاحب نے تعارف کر کہ میرے بھانجے ہیں، بھتیجی ہیں، دوست۔ ریفرنس کون پر؟ شرازی صاحب۔ توجہ، ایک فکرہ ہے، آپ کی زبان میں باریک فکر ہے، اور ضیاء نہیں۔ ریفرنس بتا دو، ریفرنس کہاں لکھا ہے؟ ریفرنس کون سی کتاب؟ ریفرنس کون سی آیت؟ ریفرنس کون سی سورت؟ ریفرنس جبرائیل پوچھ رہا تھا یہ جو چادر کے نیچے ان کا ریفرنس کیا ہے؟ اس کا نام ہے فاطمہ، وہی جو نور تھا یہ اس کا باپ ہے، وہی جو نور تھا یہ اس کا شوہر ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسے نہیں رسول نے کہا مادن الرسالہ، رسالت کی کان، کھوڑوں میں رہتے ہیں، میں کان سمجھاؤں گا کان کسے کہتے ہیں؟ رسالت کی کان۔ بھائی توجہ، نمک کی کان سے جو نکلے نمک، سونے کی کان سے جو نکلے وہ سونا ہے، کوئلے کی کان سے جو نکلے وہ کوئلہ ہے۔ اور پڑھ حدیث قصہ، مادن اور رسالہ، یہ رسالت کی کان ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی فاطمہ کے گھر سے نکلے یا نبی ہے یا امام ہے۔ یہ شان سیدہ طاہرہ۔ اور آپ سے چاہے وقت ہو گیا، جانے کا تو نہیں ہوا، لیکن پھر اس کے بعد لنگر اچھا بھی نہیں لگتا، زیادہ لیٹ ہو جائے۔ مسجد قلب محمد میں اذان ہو، مصرع سنا؟ پھر سنیں، مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے۔ 20 جماعت کی ثانی پڑھ رہا ہوں۔ مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے کیا؟ لیلۃ القدر کی تفسیر عیاں ہوتی ہے۔ میں سورت کا اور آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی تفسیر عیاں ہوتی ہے۔ اور مصرع سن کے سر دھنیے گا، چاہے دل تو دیجئے گا، نہ چاہے تو سمیٹ رکھیے، کسی اور جشن میں کسی اور کو دیجئے گا۔ مسجد قلب محمد میں اذان ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی تفسیر عیاں ہوتی ہے، اور دشمن آل محمد کی سزا کم تو نہیں، اس کی اولاد فقط وہم و گمان